بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا حیران کرنے والا معجزہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر نے 7 مردے زندہ کر دیے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزہ پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ لائن ہمارے شہر نہ رکے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے یزید کا قافلہ شہر کردان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی بے خبر ہو چکے تھے کہ فوجی یزید نے اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا۔ وہاں درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگتی ہے تو ایک راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس سے آسمان کے فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر جاتے پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ صبح سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا، اے راہب، حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے کہا، کون حسین؟ شمشیر کہنے لگا، حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ۔ وہ چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کتنے بدبخت تو اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، اور یہ عورت کون ہے؟ تو شمر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں۔ اور رو رو کے کہنے لگا، اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا کہ یہ قافلہ اب شام جا کر ہی رکے گا، کیونکہ ہمیں یہ دیر سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو۔ تو وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے اس بات پر پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ راہب نے ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پر اس سر کو رکھا اور رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین کے سر سے آواز آئی، اے راہب، یاد کر جب تو اولاد کی دعا کرانے میرے نانا کے پاس آئے تھے، تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تمہیں 7 بیٹے دیے، اور تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا اور اہل بعد میں حسین تیرے گھر ہوں۔ بس ایسے ہی امام حسین کے سر سے آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، میرے آقا حسین، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے راہب، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ راہب مولا حسین کے سر کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت آیا تو راہب نے سوچا، میں مولا حسین کا سر کیسے واپس کروں؟ تاریخ نے لکھا ہے، وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے سر دیکھا تو کہنے لگا، یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے دیکھا کہیں اور، کہا، یہ حسین کا سر نہیں۔ اس سے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر دیکھ کے شمر نے کہا، اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ جیسے راہب واپس گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آئی، راہب، اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے حکم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو فوجی یزید کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن پاک کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، اور ایک ایک بازار سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔
تو راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ سر کے ساتھ ان کے جسم کے ساتھ رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ روتا ہوا امام حسین کے سر کو فوجی یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید، کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ اس پتھر سے خون نکلتا ہے۔ اس پتھر پہ امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتا اور خون ناحق کبھی نہیں چھپتا۔